السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت کی پابندی کا عذر۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جماعت والوں کو گشت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھنا چاہیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ لوگوں کے گھر جاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے۔ پھر وہ جماعت گشت کر کے مسجد میں گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ اس نوجوان کے سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ تو کام کرنے والا ہے، اصل کام یہی ہے۔ اب وہ جب وہاں تشکیل ہوئی تو 3 دن کی جماعت میں اپنا نام لکھا لیا۔ اس نے 3 دن وقت کو پورا لگایا پابندی کے ساتھ۔ پھر جب واپس مسجد میں آیا تو پھر دیکھا کہ پھر سے گشت ہوا اور اب چلے کی تشکیل ہو رہی ہے۔ وہ نوجوان نے ایک چلے کے لیے جماعت میں نام لکھا دیا۔ پھر وہ جب ایک چلہ وقت پورا ہو گیا، پھر گھر آ کے اب اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور سرئی لباس تھا، اس کے سارے حالات بدل چکے تھے۔ جب وہ گھر آیا تو گھر والے دیکھ کر اس کو بڑے ہنسی مذاق کرنے لگے، لیکن وہ نوجوان نے کہا جب تمہیں اس کا پتہ چلے گا تو تم بھی ایسے ہی بدل جاؤ گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان کا بڑا حسین جمیل خوبصورت تھا۔ رشتے والے آئے۔ لڑکی والوں نے کہا لڑکا ہمیں پسند ہے، لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی ہے اور یہ لباس جو کرتا پائجامہ اس نے پہنا ہوا ہے، یہ تو 2 چیز اس کو چھوڑنی ہوگی۔ وہ رشتے والے اس کے والد سے کہا تو والد نے ایک طرف لے جا کر اس سے کہا بیٹا یہ لڑکی والے اونچے خاندان والے ہیں، رئیس ہیں، لڑکی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، بہت سارا مال و دولت دیں گے، تم ایسے کرو یہ داڑھی کٹا لو اور یہ سرئی لباس چھوڑ دو۔ اس نوجوان نے اپنے والد سے صاف منع کر دیا کہ میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا۔ اس کا والد نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانے گا، کیونکہ وہ بڑا فرما بردار تھا۔ اب وہ جب منع کر دیا تو وہ لڑکی والے انکار کر کے چلے گئے، اور اب اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا کہ تیری ضد کی وجہ سے اتنا اچھا رشتہ آیا ہوا تھا وہ چلا گیا، تو نے یہ کیا کیا؟ اس نوجوان نے کہا یہ گھر اور یہ تمہاری شان و شوکت تمہیں مبارک ہوں، میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور وہ نوجوان گھر سے چلا جاتا ہے کسی دوسرے شہر میں جا کر، اور کام کی تلاش میں تھا، اور اس شہر کے اندر ایک رئیس تھا، اس کے اکلوتے ایک بیٹی تھی اور بڑا مالدار تھا۔ بیٹی پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، اور وہ نمازی بزرگ جب رات کو سویا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چہرہ دکھایا کہ یہ نوجوان لڑکا ہے اور اس کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح دے دو۔ وہ بزرگ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بڑا حیران تھا کہ میں اس کو کہاں ڈھونڈوں گا، لیکن جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہی نوجوان جو اس کو خواب میں دکھایا گیا تھا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بزرگ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے کہا چچا کیا بات ہے، کوئی کام ہے جو میں آپ کا کر دوں؟ اس بزرگ نے کہا نہیں، کوئی کام میرا ایسا نہیں ہے۔ جب نماز ہو چکی
تو اس کو وہ اپنے گھر ساتھ لے گیا اور اللہ کے نبی جو خواب میں آئے تھے وہ خواب بیان کر دیا، اپنا محلہ جمع کیا سب لوگوں کے سامنے اور اپنا خواب بیان کیا۔ سبھی لوگوں نے کہا کہ اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے، آپ فوراً اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دے دو۔ دیکھو تو نکاح ہو گیا اور وہ رہنے لگا، سارا مال و دولت، زمین جائیداد سب اس نوجوان کے نام کر دی۔ اب وہ رئیسانہ زندگی گزارنے لگے۔ تو اب اس کے گھر والوں کو فکر ہوئی کہ یار وہ کہاں چلا گیا ہوگا، کہیں مزدوری کر رہا ہوگا، کہیں بھوکا ہوگا، کہیں کرتا بھی ہے کچھ یا نہیں کرتا۔ وہ اس کو چاروں طرف ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ تو جس شہر میں وہ رہ رہا تھا اسی شہر میں اس کا والد اس کو ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ تو جب نام پوچھا تو پتہ لگا کہ وہ تو بہت بڑا رئیس آدمی ہے اور ناموروں میں آتا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے ایک بار اس سے ملا دو۔ کہنے لگا جب وہ اس کے محل پہ گیا تو وہاں چوکیدار ملا گیٹ پر، تو اس نے کہا چچا وہ ظہر کی نماز کے لیے آئیں گے، اس وقت آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ بزرگ کھڑا رہا اور وہ نوجوان ظہر کی نماز کے لیے دوسرے گیٹ سے چلے گئے۔ اس بزرگ نے کہا بھائی بہت وقت ہو گیا اور ابھی تک نہیں آئے۔ کہنے لگا چچا جان عصر کی نماز میں آپ کی ملاقات ہو جائے گی، جب وہ عصر کی نماز کے لیے آئیں گے تو۔ لیکن وہ کہنے لگا ابھی بہت دیر ہو چکی ہے مجھے، تم دیکھو پتہ کرو۔ تو کہنے لگے وہ ظہر کی نماز دوسرے گیٹ سے پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے مل لیں، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ جب وہ اس نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ جی کوئی بزرگ ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو اس نے کہا فوراً اس کو بلایا جائے۔ اور جب وہ بلایا گیا تو باپ بیٹے آمنے سامنے ہو گئے۔ باپ نے کہا بیٹا تم؟ اور اس بیٹے نے کہا کہ ہاں باپ میں ہوں۔ کہنے لگا یہ سب کچھ کیا ہے؟ بولے یہ سب چیز میری ہے، یہ محل، یہ زاجات، یہ بیوی اور یہ دولت سب میری ہے۔ بڑا حیران اور پریشان تھا اور کہا بیٹے تم کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا ابا جان اللہ رب العزت نے مجھے اتنا دیا ہے کہ ایک سنت کی برکت سے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آپ لوگ سب میرے پاس آ جاؤ، یہاں کوئی کمی نہ تھی۔ بزرگوں اور دوستوں سوچنے کی بات ہے، ایک ایک سنت بہت ہی قیمتی ہے اور ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے، اور اس ثواب اور اجر کا کل قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ سنتوں کی اتباع کرے اور ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ہم آپ کے لیے ایسے ہی واقعات اور دین کی معلومات لاتے رہیں گے۔